کر ذرا روشن اسے فرما یہ آقا آقا آ کر ذرا روشن اسے فرما یہ آقا آقا مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا مجرم کو لیے جاتے ہیں اب سوئے جہنم مجرم کو لیے جاتے ہیں اب سوئے جہنم للہ شفاعت میری فرمائیے آقا آقا للہ شفاعت میری فرمائیے آقا آقا مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر للہ میرے خواب میں آ جا یہ آقا آقا مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا عطار پہ یا شاہ مدینہ ہو عنایت سگی عطار پہ یا شاہ مدینہ ہو عنایت ویران ہے دل کے بسا جا یہ آقا آقا ویران ہے دل کے بسا جا یہ آقا آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا آقا مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا بھی جائز ہو جائے گا۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع جاری ہے۔ یہاں موجود حاضرین فیضان مدینہ تلہ گنگ میں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت سنیے۔ جناب رحمت للعالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور رب عز و جل کی حمد بیان کی، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر اپنے رب عز و جل سے مغفرت طلب کی، تو یقیناً اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو خوش نصیب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ عز و جل کی حمد کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، تو ارشاد فرمایا گیا یقیناً اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وعلی صحبہ وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ایک بہت اہم موضوع پر دو بہت پیاری صفات انشاءاللہ عز و جل ان سے متعلق بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اور پاک باز بندوں کے صدقے ہمیں بھی یہ صفات عالی ان سے متصف فرمائے۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے اول تا آخر توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے۔ یہاں جو موجود اسلامی بھائی ہیں یہ بھی، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل علم دین سیکھنے کی نیت سے بیان سنیں گے، اور جو یہاں موجود ہیں وہ یہ نیت کریں کہ جہاں تک ہو سکے دو زانوں بیٹھوں گا علم دین کی تعظیم کی نیت سے۔ مدنی چینل کے ناظرین جہاں ہیں وہ بھی یہ نیت کر سکتے ہیں حسب حال، چونکہ سنتوں بھرا اجتماع ہے اور الحمدللہ عز و جل کثیر اسلامی بھائی موجود ہیں، مزید بھی اسلامی بھائیوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہے گا، تو یہ نیت کر لیجئے کہ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ اگر اجتماع میں کوئی تکلیف پہنچی، جیسے دھکا وغیرہ لگ گیا، تو انشاءاللہ عز و جل صبر کروں گا، الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب کہا گیا، اسی طرح اذکر اللہ کہا گیا، توبو الی اللہ کہا گیا، تو انشاءاللہ عز و جل ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں بیان کے بعد، ذکر اور دعا کے بعد، نماز عشاء کے بعد خود آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے ملاقات کروں گا، سلام کروں گا، مصافحہ کروں گا، انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، منقول ہے کہ مکہ پاک میں مسجد الحرام، حرم کعبہ، یہاں ایک عابد تھا، عبادت گزار، رات بھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا، دن کو روزہ رکھتا، روزانہ شام کو ایک شخص اسے 2 روٹیاں دے جاتا، وہ اس سے افطار کر لیتا، پھر دوسرے دن کے لیے عبادت میں مشغول ہو جاتا، رات کو عبادت کرتا، صبح پھر روزہ رکھ لیتا۔ ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا، یہ خیال گزرا کہ میں ایک انسان کا انتظار کرتا ہوں، اور ایک انسان جو مجھے 2 روٹیاں دے کر جاتا ہے، میں اس کے انتظار میں دن گزارتا ہوں، اس پر بھروسہ کرتا ہوں، اور اپنے
رزاق جو رزق دینے والا ہے، رزاق حقیقی، میں اس پر بھروسہ نہیں کرتا۔ شام ہوئی، وہ عابد اسی طرح عبادت میں مشغول تھا، وہ شخص جو روٹیاں دیتا تھا وہ آیا، تو عابد نے وہ روٹیاں نہ لیں، وہ روٹیاں واپس کر دیں۔ اسی طرح دوسرے دن ہوا، پھر تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ 3 دن گزر گئے، اس نے وہ روٹیاں نہیں لی، بھوکا پیاسا۔ جب بھوک کا غلبہ ہو گیا تو اب برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے رات کو جب اس کی آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ذریعے جو تجھے بھیجتا تھا تو نے اسے کیوں لوٹا دیا؟ وہ عابد عرض کرنے لگا، اے میرے مولا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تیرے سوا کسی اور پر تکیہ کیے بیٹھا ہوں، ایک بندے پر، ایک انسان پر تکیہ کیے بیٹھا ہوں، اس لیے میں نے روٹیاں نہیں لیں۔ رب تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، وہ روٹیاں کون بھیجا کرتا تھا؟ حقیقت میں کون بھیجنے والا تھا؟ عابد نے عرض کی، یا اللہ تو ہی بھیجنے والا ہے۔ حکم ہوا، اب میں بھیجوں تو واپس نہ لوٹانا۔ اسی خواب کے دوران یہ بھی دیکھا کہ روٹیاں لانے والا شخص جو روٹیاں لایا کرتا ہے وہ شخص بھی وہیں حاضر ہے، رب العالمین جل جلالہ کے دربار میں وہ شخص بھی حاضر ہے جو روٹیاں لایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے استفسار فرمایا، اس سے پوچھا کہ تو نے یہ روٹیاں دینا کیوں بند کر دیں؟ تو وہ عرض کرنے لگا، اے میرے مالک و مولا جل جلالہ، تجھے خوب معلوم ہے، یعنی جو ماجرا ہوا تو جانتا ہے۔ وہ شخص تو لے کر آیا لیکن اس عابد نے لی نہیں۔ پھر پوچھا، اے میرے بندے، وہ روٹیاں تو کسے دیتا تھا، کس کے لیے لاتا تھا؟ تو اس بندے نے عرض کی، تو میں تجھے، یعنی تیری راہ میں ہی وہ خیرات کرتا تھا، تیری راہ میں ہی دیتا تھا، تیری رضا کے لیے ہی اس عابد کے لیے لے کر آتا تھا۔ ارشاد ہوا، تو اپنا عمل جاری رکھ، میری طرف سے تیرے لیے اس کے عوض، اس کے بدلے میں جنت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں ایک تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے جب صدقہ کرتا ہے تو اس کا صدقہ جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسا کہ وہ 2 روٹیاں دیتا تھا اللہ کی رضا کے لیے، وہ جو خواب کا منظر دکھایا گیا، جب اس نے عرض کی کہ مالک و مولا میں تیرے لیے ہی یہ روٹیاں دیتا ہوں، تو ارشاد ہوا کہ تیرے لیے اس کے عوض، اس کے بدلے میں جنت ہے۔ تو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اگر صدقہ کرتا ہے تو اس کا یہ صدقہ جنت میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے۔ دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک باز بندے، وہ توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ وہ عبادت گزار شخص رات کو عبادت کرتا، دن میں روزہ رکھتا، اسے یقین تھا کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں، جس کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، وہ مجھے ضرور رزق دے گا، ضرور روزی دے گا۔ سبحان اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی پر اس کا توکل تھا، اور 2 روٹیاں اس کو دونوں روزانہ مہیا ہوتی تھیں۔ پھر وہ اس سے روزہ افطار کرتا، اس کے جسم کو طاقت ملتی، پھر عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں متوکلین، توکل کرنے والوں کا صدقہ نصیب فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کرتے ہیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے، ہماری حالت کیا ہے۔ آج ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو، یعنی جس کے پیٹ میں کچھ نہ ہو؟ ایک تعداد ایسی ہے کہ جن کا پیٹ سیر ہوگا، بھرا ہوا ہوگا، دن میں 3 وقت کھانا، یہ تو ہمارے یہاں معمول ہے۔
ناشتہ، دن کا کھانا اور شام کا کھانا ہر کوئی کھاتا ہے، غریب سے غریب بھی تقریباً کھاتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو 2 وقت کھاتے ہوں گے، بعض تو شاید اس سے بھی زیادہ کھاتے ہیں. یعنی ویسے تو 3 وقت کا ہی کھانا ہے، ناشتہ ہے، دن کا کھانا ہے اور شام کا کھانا ہے، رات کا کھانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دن میں 1 یا 2 وقت چائے لازم ہے. پھر اس چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ریفریشمنٹ کے نام پر وہ بھی چلتا ہے، فروٹ بھی بیچ میں آتا رہتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہمارا اس باقاعدہ کھانے کے علاوہ کھانے کا سلسلہ ہے وہ بھی اچھا خاصا ہوتا ہے. اگر اس کو بھی آپ لیں پورے دن میں، ان 3 اوقات کے علاوہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اگر ہم لیں تو شاید وہ 1 وقت کے کھانے پر بھاری ہو جائے. اور اس میں بھی کھانا ہر طرح کا ہوتا ہے، انواع اقسام کا ہوتا ہے. روٹی بھی ہم کھاتے ہیں تو ساتھ ساتھ دیگر نعمتیں بھی کھاتے ہیں، چاول بھی کھاتے ہیں، میٹھا بھی کھاتے ہیں. پھر اس میں اب تو اور زیادہ یعنی وہ جدت آ گئی نا، ہر چیز میں جدت آ گئی، کھانے میں بھی جدت آ گئی. پہلے تو سیدھا سادہ گندم کی روٹی جس کو ہم کنک کہتے ہیں، اس کے آٹے کی روٹی کھائی جاتی تھی. اب کیا ہوا کہ فاسٹ فوڈ کے نام پر اور بہت ساری چیزیں آ گئی، وہ بھی ساتھ استعمال ہو رہی ہیں. پہلے سادہ سالن ہوتا تھا تو اب وہ بھی مرغن باربیکیو کے نام پر، اور نام تھوڑا سا تبدیل کر دیتے ہیں لیکن ہوتی وہی چیز ہے. اس کے میں مثالیں بڑھا دیے، اس کے پکانے کی ترکیب مختلف ہو گئی تو اب اس کا نام بھی ایک تھوڑا انگلش ورڈ کوئی اس کے لیے لے لیا، یا ایسا نام لے لیا کہ بندہ سن کے حیران ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا کھا رہے ہیں. حالانکہ یہی کھانا پہلے بھی کھایا جاتا تھا لیکن اس کی ترکیب پکانے کی کچھ مختلف ہوئی، اس میں کچھ مثالیں بڑھا دیے تو اب یہ فلاں چیز بن گئی. تو اب کھا رہے ہیں اور زیادہ لذیذ کھا رہے ہیں پہلے کی نسبت. پینے کو ہی لے لیں، پہلے بہت زیادہ اگر کوئی یعنی سمجھ لیں کہ اہتمام ہوتا تھا تو لسی یا شکنج بین، لیکن اب تو جوسز بھی اتنی اقسام کے آ گئے ہیں کہ شاید ایک تعداد کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ فلاں بھی یعنی ایک قسم ہے. انرجی ڈرنکس الگ ہیں تو کولڈ ڈرنکس الگ ہیں. پھر جو فریش جوسز وہ تو اب کم ہو گئے، پیکنگ والے جوسز آ گئے اور اس میں بھی عجیب و غریب قسم کے فلیور اور کیا کچھ ہوتا ہے. تو پینے میں بھی کتنی نعمتیں، اس کے باوجود یعنی یہ سب کچھ ہمیں مل رہا ہے اللہ کے کرم سے، اس سب کے باوجود ہم میں سے کون ایسا ہے جو شکوہ نہیں کرتا؟ ایک تعداد پھر بھی شاکی نظر آتی ہے کہ کیا کریں، مہنگائی بہت ہے، پورا نہیں پڑتا. ایک تعداد جو ہے وہ شکوہ کری، حالانکہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہوئے ہوں گے، اسی وقت کھا کے ہٹے ہوں گے، لیکن اسی وقت بیٹھک میں بات کیا چل رہی ہوگی کہ بہت مہنگائی ہو رہی ہے، پوری نہیں پڑ رہی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک صفت ہے قناعت. قناعت، یہ قاف 2 نقطے والا، اس کے ساتھ قناعت کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیجئے. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قناعت کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، انسان کو جو کچھ خدا عز و جل کی طرف سے مل جائے اس پر راضی ہو کر زندگی بسر کرتے ہوئے حرص اور لالچ کے چھوڑ دینے کو قناعت کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندے کو جو مل جائے اس پر راضی ہو کر گزر بسر کرتے ہوئے حرص اور لالچ کے چھوڑ دینے کو قناعت کہتے ہیں. یہ آپ نے تعریف سن لی، لیکن قناعت کی یہ دولت ہے، بہت بڑی دولت، لیکن اس کا ملنا بہت مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو خاص بندے ہیں انہی کو اس نعمت سے سرفراز فرماتا ہے، اور جسے یہ نعمت مل جائے اس کے بارے میں سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا قول ہے. انہوں نے ہارون الرشید جو اپنے وقت کا خلیفہ تھا، عباسی خلیفہ، اس کو نصیحت کرتے ہوئے یعنی قناعت اختیار کرنے کا ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ جس کو یہ دولت مل جائے وہ سب سے بڑا دولت مند ہے، جس کو قناعت نصیب ہو جائے. اب قناعت کی تعریف آپ نے سنی، آپ خوش ہوئے ہوں گے، لیکن یہ قناعت ملنا ہے بہت مشکل، کیونکہ
انسان فطری طور پر حریص ہے، اس کے اندر حرص ہے، لالچ ہے، یہ یعنی انسان کی نیچر ہے۔ اب اس نیچر کے خلاف قناعت کی دولت یہ جسے نصیب ہو جائے، سبحان اللہ عز و جل، وہ جس حال میں بھی ہو اس کا دل اطمینان میں ہوتا ہے۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب خلیفہ ہارون الرشید عباسی خلیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر ہوئے، آپ نے بہت سی نصیحتیں فرمائیں۔ جب یہ وہاں سے جانے لگے، ہارون الرشید رخصت ہونے لگے، جدا ہونے لگے، تو انہوں نے اشرفیوں کی تھیلی پیش کی۔ سیدنا فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب اشرفیوں کی تھیلی پیش کی، سونے کے دیناروں، سونے کے سکے پیش کیے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے خلیفہ، مجھے تجھ پر افسوس ہے کہ میں تجھے جس چیز سے بچنے کا کہہ رہا ہوں تو مجھے اسی میں مبتلا کرتا ہے، اور ارشاد فرمایا مزید کہ تجھے اس کی زیادہ حاجت ہے، تو اس کا محتاج ہے۔ بادشاہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، عرض کرنے لگا حضور یہ کیسے، یعنی میں کیسے محتاج؟ تو ارشاد فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایک دینار بھی نہیں ہے، لیکن مجھے مزید کی، یعنی میرے پاس ہے نہیں، لیکن مجھے یہ طلب نہیں ہے کہ میرے پاس ہے نہیں، لیکن طلب بھی نہیں ہے، تو بتا تیرے پاس کتنا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ اتنا ہے کہ خود مجھے بھی نہیں پتا، میں شمار نہیں کر سکتا، اتنے خزانے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ کیا چاہتا ہے کہ تیرے پاس اور بھی ہو؟ تو اس نے عرض کی کہ جی ہاں، یہ تو طلب ہے کہ اور بھی ہو۔ تو ارشاد فرمایا کہ اب تو بتا کہ میں اس کا محتاج ہوں یا تو اس کا محتاج ہے؟ میرے پاس ہے نہیں، لیکن مجھے چاہیے بھی نہیں، تیرے پاس اتنا ہے کہ خود تجھے نہیں پتا، اور تو مزید کی طلب بھی رکھتا ہے، تو اب تو بتا کہ کس کو اس کی حاجت ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، یہ قناعت کی دولت ہے کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو یا تھوڑا ہو، جتنا ہو اس کا دل مطمئن ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک باز بندوں کے صدقے، قانعین کے صدقے ہمیں قناعت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شاہ ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ عز و جل، آپ کی قناعت پر لاکھوں سلام۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، کس طرح آپ نے زندگی گزاری۔ روایت کے مطابق حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے 3 دن تک کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے 3 دن تک کبھی بھی، یعنی مسلسل پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ کس انداز میں آپ نے یہ زندگی گزاری۔ سیدی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہم بھی پھر سلام میں یہ شعر پڑھتے ہیں، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ شکم کہتے ہیں پیٹ کو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک شکم، اس کی قناعت کیسی؟ کل جہاں ملک، یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ ان کے پاس تھا نہیں اس لیے نہیں کھاتے تھے، پیٹ بھر کر کھاتے اس لیے نہیں تھے کہ ان کے پاس تھا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کل جہاں ملک، ان کی ملک میں کل جہاں، لیکن غذا کیا ہے؟ جو کی روٹی۔ اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ ایک اور مقام پر سیدی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں نذرانہ پیش کیا، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ مبارک زندگی کا یہ انداز، سیرت طیبہ کا یہ انداز دیکھ کر سن کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کے پاس تھا نہیں، ان کو اس پر قدرت نہیں تھی، ایسا نہیں ہے۔ مالک کونین ہے، کونین یعنی دونوں جہاں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں،
بظاہر ان کا ہاتھ خالی ہے لیکن دو جہاں کی نعمتیں ان کے ہاتھ میں ہیں، بلکہ وہ تو قاسم ہیں، عطا فرمانے والے ہیں۔ حدیث پاک ہے، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو تقسیم فرما رہے ہیں باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن اپنی سادگی کا اور قناعت کا، زاہدانہ زندگی کا کیا انداز ہے؟ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا۔ سبحان اللہ عز و جل، دو جہاں کے سردار ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک بستر کیا تھا؟ کھجور کی چٹائی۔ سر انور کے نیچے تکیہ استعمال فرماتے، چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہوتی۔ آج ہمارے لیے کیسی کیسی نعمتیں ہیں، کیسے کیسے بستر ہیں، کیسے کیسے بیڈ ہیں۔ آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں، خود بھی استعمال کرتے ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے، جانتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی جو گھروں میں جہاں بھی مدنی چینل پر سن رہے ہیں، آج یعنی ہمارا جو یہ فرنیچر ہوتا ہے، بیڈ کو ہی لے لیں، لاکھوں لاکھ کا تو بیڈ بنتا ہے، پھر اس پر جو گدا ہوتا ہے وہ کتنا مہنگا ہوتا ہے، پھر اس میں بھی طرح طرح کی وہ اب یعنی طرح طرح کے آ چکے ہیں۔ پھر ہمارے تکیے، ہمارے جو اوڑھنے کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں، پہلے تو ایک سیدھا سادہ سا ہوتا کہ نیچے تلائی اوپر رضائی، یعنی گرمیوں سردیوں کے حساب سے موسم ذرا کم ٹھنڈا ہوا تو کھیس استعمال کر لیا، اور اگر یعنی گرمی ہے تو کوئی مل مل کی یا تھوڑی سی ہیوی لی تو لٹھے کی چادر اوپر لے لی، یا وہ کھڈی کا کپڑا اوپر لے لیا، سردیاں آئی تو رضائی اوڑھ لی۔ لیکن اب اس میں بھی طرح طرح کے کمبل آ گئے۔ یہ کمبل بھی یعنی کیسے کیسے بیش قیمت ہوتے ہیں، ہاتھ لگائے تو ایسے لگتا ہے جیسے مخمل ہے۔ یہ ہمارے بچھونے ہیں، یہ ہم یعنی یہ وہ ہیں جو ہم اوڑھتے ہیں۔ اور سبحان اللہ عز و جل، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر آرام فرماتے، اور آپ کا مبارک تکیہ کیسا تھا کہ چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی، جو کھجور کا اترتا ہے، تنے سے جو اترتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، سیرت مصطفیٰ میں ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لذیذ اور پرتکلف کھانوں کی خواہش ہی نہیں فرمائی، یہاں تک کہ آپ نے کبھی چپاتی نہیں کھائی۔ جو کی موٹی موٹی روٹیاں اکثر غذا میں استعمال فرماتے ہیں۔ صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری تک حضور کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو کی روٹی بھی 2 روز برابر نہ کھائی۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ پورا مہینہ گزر جاتا، دولت سرائے اقدس یعنی آپ کے مکان عالی شان میں چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، چند کھجوروں اور پانی پر گزارا کرتے، یعنی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، میں چاہتا تو تم سے اچھا کھانا کھاتا، تم سے بہتر لباس پہنتا، لیکن میں اپنا عیش و راحت اپنی آخرت کے لیے باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں چاہتا تو تم سے اچھا کھانا کھاتا، یعنی اویل کر سکتے تھے، تم سے بہتر لباس پہنتا، لیکن میں اپنا عیش و راحت اپنی آخرت کے لیے باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ کسی شاعر نے یعنی کس انداز میں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زاہدانہ زندگی کا، سیرت طیبہ کا نقشہ کھینچا ہے۔ کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، بے چھنا آٹا، روٹی بھی موٹی، وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون و مکان کے آقا ہو کر، دو جہاں کے داتا ہو کر، ہیں فاقے سے شاہد و عالم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی، نظروں میں کتنی ہے دنیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔